ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض وتخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یقیناً ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، جس سے ہم مغفرت چاہتے ہیں، اور وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور درود و سلام نبی کائنات، نبی ہدایت، سید الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جن کا رستہ سب سے بہترین رستہ ہے اور جن کی نافرمانی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں پہ بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ آج 11 اگست ہے۔ خاص طور پہ ہم اپنے وطن عزیز کی بات کریں، 2 دن بعد لوگ آزادی کے جشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ یقیناً جو آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کس طرح بر صغیر کے کمزور مسلمانوں کو ایک آزاد فضا نصیب کی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تقریباً 800-900 سال تک مسلمانوں کی بر صغیر پر حکومت رہی۔ مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں کے صورتوں میں۔ آخری حکمران مغل حکمران 18ویں صدی اور پھر 19ویں صدی کے وسط میں اس حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغلوں کی حکومت جو بابر سے شروع ہوئی اور بہادر شاہ ظفر پہ آ کے ختم ہو گئی۔ مسلمان باوجود اتنا لمبا عرصہ ہندوستان کے حکمران رہنے کے، پھر بھی اکثریت کی شکل اختیار نہ کر سکے۔ ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں رہے۔ بہت سے حکمران جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف برائے نام مسلمان تھے،
اور جو مسلمان یہاں پہ بر صغیر میں ہوئے وہ علماء کی تبلیغ، علماء کی دعوت کا نتیجہ تھا۔ مسلمانوں کے زوال کے ساتھ مسلمانوں کا آخری حکمران بہادر شاہ ظفر 1857 میں، جس کی حکومت برائے نام صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود تھی، 1857 میں وہ بھی ختم ہو گئی اور اس کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ انگریز قابض ہو گیا اور مسلمان دور عذاب کا شکار ہوئے، ایک ہندوؤں کی اکثریت کا اور ایک انگریزوں کے عتاب کا۔ انگریز چونکہ آپ نے ابھی تک وہ زخم چاٹ رہا تھا جو دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں نے اس کو دیے تھے، صلیبی جنگوں کی صورت میں یا اس سے پہلے مسلمانوں کے عروج کے وقت، تو اس کے دل میں یہ بات موجود تھی۔ مسلمانوں کی یہ صورتحال بالکل اسی صورتحال کی طرح نظر آتی ہے جو مکے کے مسلمانوں کی تھی، بیچارے مفلس، کلاش، بے بس، بے سہارا، اقتصادیات، معیشت عملی طور پہ ہندوؤں کے کنٹرول میں تھی، اور مسلمان بیچارے سے اللہ نے مکے کے مسلمانوں کا ذکر کیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے۔ بعینہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیت بر صغیر کے مسلمانوں سے بھی خطاب کر رہی ہے، تعداد میں تھوڑے، مستضعفون فی الارض، مستضعفون، زمین میں بالکل کمزور سمجھے جاتے تھے مسلمان، تعداد میں بھی تھوڑے تھے، معاشی طور پہ بھی کمزور تھے، مفلس تھے بیچارے، نوکریوں سے باہر، کاروباروں سے باہر۔ جتنے لوگ ہمیں یہاں پہ، ہم نے وہ وقت تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن بزرگ یہ بات بتلاتے ہیں، یہ آج جتنے بڑے بڑے جاگیردار پاکستان میں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ایم این ایز کی نسلیں، یہ کوئی جاگیردار نہیں تھے، ان سب بیچاروں کی زمینیں انگریز یا ہندو یا سکھوں کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ لاہور کی اعظم مارکیٹ کپڑے کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، کسی مسلمان کی دکان نہیں ہوتی تھی، یا ہندوؤں کی یا سکھوں کی۔ شالمی میں کسی ایک مسلمان کی دکان نہیں تھی، سیالکوٹ میں کپڑے کے سوداگر مسلمان نہیں تھے، بیچاروں کی زمینیں یا سکھوں کے پاس رہن تھی یا انگریزوں کے ظلم و ستم کا، انگریزوں کے عتاب کا شکار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، غریب تھے۔ بلال، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صہیب، بلال، عمار، یاسر، سب بیچارے غریب لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا گزارا کرنے والے یا ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے۔ ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال تھی، مسلمان انگریزوں کا ظلم و ستم بھی سہ رہے تھے اور ہندوؤں کا بھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں، کہتے ہیں کئی بڑی عیدیں ایسے گزرتی تھی جب مسلمان جانوروں کی قربانی نہیں دیتے تھے، اپنے بچوں کی قربانی دیتے تھے۔ اگر آپ نے یہ صورتحال دیکھنی ہے تو آج بھی ہندوستان میں نظر آتی ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مسلمانوں پہ جب بھی بڑی عید پہ جانور قربان کرنے کا وقت آتا، سکھ، ہندو مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کرتے، ان کی عورتوں کو ذبح کرتے۔ ہندوستان میں آج بھی دیکھیں آپ کہ جب بھی کہیں گائے کے ذبح ہونے کا واقعہ ہوتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، زبردستی مسلمانوں سے ان کے بھگوانوں کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مکے کے مسلمانوں کو کہا، پھر اللہ نے کہا کہ تخافون ان یتخطفکم الناس،
کہ تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، لوگ تمہیں، ہمارے لوگ بھی اسی بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ اقلیت میں تھے، اکثریت میں بھی نہیں تھے۔ 4 صوبے جو ہمارے پاس ہیں اس وقت، ان میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، یا بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور اکثریتی علاقوں میں بھی پیسہ، معیشت، اقتصادیت وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، بلکہ انگریزوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، انگریز تو ویسے ہی حاکم تھے، ہندوؤں کے پاس یا سکھوں کے پاس تھی۔ مسلمان بیچارے بالکل بے کس، بے سہارا اور غربت کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، اللہ نے کہا کہ فآواکم، پھر اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ آپ دیکھیں مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، بخاروں کے مارے ہوئے تھے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے، پہننے کے لیے پاس کچھ نہیں، ٹاٹ باندھ کے عبد الرحمن ابن عوف جیسے شخص، صہیب جیسے شخص جو کسی بازار سے گزر جاتے تھے تو لوگ کافی دیر تک دیکھتے تھے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے اور اس کی خوشبو ابھی تک آ رہی ہے، ٹاٹ باندھ کے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگ، پاؤں پھٹے ہوئے، جسم بخاروں کے مارے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اللہ نے کہا فآواکم، تو اللہ نے تم کو اپنا وطن عطا کیا، اللہ نے تم کو ایک زمین عطا کی۔ ہمارا نقشہ آپ دیکھیں ذرا، مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، کیا تھا ان کے پاس؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت پیش کی، تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت نظر نہیں آتی۔ 10 لاکھ مسلمان، ٹرینیں لاشوں سے اٹی ہوئی، کنویں لاشوں سے بند، لوگوں نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کنووں میں پھینکا تاکہ ان کی عزت بچ جائے۔ اتنا ظلم و ستم، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ تڑپایا گیا، بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو سے تربتر کیا گیا، جوانوں کو تلواروں کی دھاروں پہ تڑپایا گیا، اور یہ کوئی تاریخ کا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کے بعد کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فآواکم، ہم نے تم کو ایک وطن عطا کیا، جس طرح مکے کے مسلمانوں کو وطن عطا کیا اللہ نے، مدینہ عطا کیا، پھر اللہ نے کہا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری مدد بھی کی، نصرت بھی کی، جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے۔ بدر کے مقام پہ مسلمان، مکہ سارا امٹ کے آ گیا، پاس تلواریں نہیں، تیر نہیں، کمانے نہیں، بوڑھے جھکے ہوئے اور بیچارے ہجرتوں کے مارے ہوئے غریب کلاش مسلمان، تعداد میں صرف 313، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، کہ اللہ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ہم پہ بھی دشمنوں نے جنگ مسلط کی، 65 کی جنگ میں کیا تھا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کے وقت دشمن نے حملہ کیا، اللہ نے مدد کی، اللہ نے بچایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ ذرا دیکھیں مکہ کے مسلمانوں کی صورتحال کہ کتنا رزق اللہ نے دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 5 دن بھوکا رہنے والے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے آ کے غش کھا کے گر پڑے، کہتے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ مجنون سمجھ کے میرے اوپر سے گزر جایا کرتے تھے، کہتے میری آنکھیں بند ہوتی تھی، دماغ چل رہا ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہی ابو ہریرہ سیدنا فاروق کے زمانے میں ریشم کا رومال اپنے موڈے پہ رکھ کے اچھا جبہ پہن کے آئے، ہاتھ میں بڑا تھیلا، بڑا توڑا پکڑا ہوا درہم و دینار کا۔ سیدنا فاروق نے پوچھا ابو ہریرہ کتنے پیسے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں 60 لاکھ روپیہ ہے۔ کہا ابو ہریرہ تم وہی ہو جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، 5 دن بھوکا رہتے تھے، یہ بتاؤ 60 لاکھ گننا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہنے لگے جس مالک نے کرم کیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اس نے گننا بھی سکھا دیا ہے، شمار کرنا بھی سکھا دیا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی اپنی حالت دیکھیں. اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کسی نے پوچھا، کہا عمر بتاؤ دل کی خواہش کیا ہے؟ کہتے میری خواہش ہے میرے پاس 100 اونٹ ہو، صرف اتنی لمیٹڈ سی خواہش. کہتے صرف 100 اونٹ ہو، میں اپنے بچوں کو ان کا دودھ پلاؤں، اپنے بچوں کو پالوں اور ان کی اون سے کپڑے بناؤں، کپڑے پہنوں اور بڑے سکون کی زندگی بسر کروں. جس بندے کی صرف اتنی خواہش تھی، اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا. اللہ نے کہا فآواکم ورزقکم من الطیبات. ایمان تھا، قوت تھی، طاقت تھی، حالات یہ تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر بادشاہ کے پاس گئے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے. وزراء نے روک لیا، کہتے ہیں کہ تمہیں بادشاہ سے نہیں ملنے دیا جائے گا. بادشاہ سے ملنا ہے تو اچھے کپڑے پہنو، جبہ پہنو، پھر تمہیں بادشاہ سے ملائیں گے. کہتے میرے پاس تو نہیں ہے. کہتے ہم دیں گے. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں وہی پہنوں گا، کافروں کی خیرات کے کپڑے میں نہیں پہنوں گا، چھوڑ دو میرا راستہ. وزراء کی صفوں کو چیرتے ہوئے سامنے پہنچے. حالت یہ تھی کہ تلوار تھی پاس، اور تلوار ڈانپنے کے لیے میان بھی نہیں تھا. بادشاہ نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ ہمیں پتہ ہے تم ہی وہ لوگ ہو جو غریب ہو، مفلس ہو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو. کہتے بادشاہ یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب رسول کائنات ابھی ہم میں نہیں آئے تھے، یہ تب کی بات ہے. کہتے بتلاؤ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کہتے اسلم تسلم، اسلام لے آؤ. آپ ایمان دیکھیں کہ جب مسلمان خود مجبور ہیں، خندق کے مقام پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، پتھر توڑ کے کہا اللہ نے مجھے روم کے خزانے، اس کے محلات دکھا دی ہیں، ایران کے محلات مجھے اللہ نے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو پیٹوں پہ پتھر باندھ رہے ہیں اور آپ دنیا کی سپر پاورز کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایمان تھا، رب پر توکل تھا، عقیدہ پختہ تھا. مغیرہ ابن شعبہ کو کہنے لگا، کہتا ہے اگر میں نہ اسلام لے کے آؤں تو پھر کہا پھر ٹیکس دو، ٹیکس دے کے ہمارے باج گزار بن کے رہو. کہتا ہے اگر وہ بھی نہ کروں تو کہتا ہے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آگے سے ہنس پڑا. کہتا ہے تم غریب لوگ، ماڑے لوگ، تمہاری تلوار کو تو ڈھانپنے کے لیے میان نہیں ہے اور تم جنگ کی بات کرتے ہو. کہتے بادشاہ اگر کسی کو کوئی باطل گمان ہے تو میری تلوار کے سامنے آ کے دیکھے. میدانوں میں میانیں نہیں کام کرتی، تلواروں کی داریں کام کرتی ہیں. ہمارے سامنے آ کے دیکھے. مذاق سے کہتا ہے مٹی کا ٹوکرا لے کے آؤ، اس کے سر پہ رکھو. مٹی کا ٹوکرا لے کے آئے، سر پہ رکھا. کہنے لگے بادشاہ تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین کا مالک ہم کو بنا دیا ہے. غربت کا یہ عالم تھا. پھر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا جو ہے وہ لپیٹ کے مسلمانوں کے قدموں میں لا کے رکھ دی. اللہ نے کہا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ نے تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر کے سجدے میں گر پڑے، سر اٹھایا تو روم و ایران کی طاقتیں ان کے سامنے گری ہوئی تھیں. آج دیکھیں یہی صورتحال ہماری تھی. آج 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں، یہی صورتحال تھی بالکل. دنیا میں مظلوم، برطانیہ کی کالونی بن کے رہنے والے، عزت نہیں، مال نہیں، دولت نہیں. فآواکم، اللہ نے اتنا بڑا وطن عطا کر دیا جو مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا تھا، خیبر سے لے کے کراچی تک، اور وہاں سے ڈھاکہ سے لے کے سلک تک، بنگلہ دیش سارے کا سارا اللہ نے عطا کیا. لیکن ہم نے اگلا کام پورا نہیں کیا. اللہ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ایک کلمہ جس کلمے کے نام پہ اپنے ملک لیا، لا الہ الا اللہ. بر صغیر کے سادہ مسلمان جن بیچاروں کو لبرلزم کا نہیں پتہ تھا، سیکولرزم کا بھی نہیں پتہ تھا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کل کو قائد اعظم کو بھی سیکولر بنانے کی کوشش کی جائے گی. ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. سادہ مسلمان، یہاں کے لوگوں کے آباء و اجداد جو صرف اتنا جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس پہ 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی اور پاکستان مارد وجود میں آیا. اللہ نے صنعتیں دیں، فیکٹریاں دیں،
ٹیکسٹائل ملیں دی، بنگلہ دیش کا کپڑا دیا، اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہمارا پہلا وزیر اعظم بنا، جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا، اس نے کہا جس ڈیموکریسی کی لائنز پہ تم چلتے ہو ہم بھی چلیں گے تاکہ ہم بھی ترقی کریں۔ جمہوریت آئی، ترقی ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان وہ ذلت کی ان اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا ہے جہاں سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا پاکستان کی بنیاد توحید نظر آتی ہے آپ کو؟ کہاں ہے توحید؟ اسلام کی بنیاد، جس توحید کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، جس توحید کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں، جس توحید کی وجہ سے انسان کو حیات عطا کی گئی، جس توحید کے مقصد کی خاطر اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا، وہ توحید۔ گلی گلی میں خانقاہیں اور مزارات وہ نظر آتے ہیں جو شرک کے اڈے ہیں۔ اور یہ پچھلے 2 دن پہلے ہمارا فائنانس منسٹر اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ آن لائن ایپ کا جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے، کہتا ہے جس نے آن لائن نذرانے درباروں پہ جمع کروانے ہیں وہ بھی کروا سکتا ہے، جس نے دیگیں آن لائن بک کروانی ہے وہ بھی کروا سکتا ہے۔ وہ بندہ جس کو باہر سے لندن سے لایا گیا بڑے طیارے پہ بٹھا کے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرے گا، کہتا ہے جس نے چادریں چڑھوانی ہیں وہ بھی آن لائن جو ہے یہاں پہ پیسے جمع کروا سکتا ہے۔ چیک کریں، کل کو یہ بھی فیچر دیں گے کہ آن لائن دمال بھی کسی نے ڈالنی ہے تو وہ بھی دمال بھی ڈالیں، کیمرے لگا کے بابے کی قبر کو دکھا دیا جائے۔ توحید کہاں پہ ہے؟ سب سے بڑا ڈاکہ ہم نے مارا۔ اس کے بعد آئیں، اللہ نے کہا تھا لعلکم تشکرون فآواکم، اللہ نے تم کو وطن دیا، ملک دیا، اللہ نے اتنا بڑا، ایشیا کی ایک بڑی سلطنت اللہ نے دی جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، تم نے شکر نہیں ادا کیا۔ 71 میں اللہ نے ملک آدھا توڑ دیا، نہیں شکر ادا کیا۔ بڑا جرنیل طوائفوں کی گود میں بیٹھا ہوا، چھوٹے جرنیل اپنے بیلٹ اتار کے اور بھارت کے جرنیلوں کے سامنے پستول نکال کے سرنڈر کرتے ہوئے، پیچھے سے کہتا ہے سرنڈر کر دو۔ مسلمان سرنڈر کرنے کے لیے آتا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا تھا بادشاہ کے دربار میں، اس نے کہا ہمیں امام کائنات نے صرف ایک بات بتلائی ہے، وہ وقت گزر گیا جب ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا جینا ہے تو رب کی توحید کے ساتھ، اگر مرنا ہے تو شہادت کے رتبے کے ساتھ مرو۔ ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا۔ نہ عدالتوں میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے، نہ منڈیوں میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے، نہ نظام رب کا، نہ قانون رب کا، جو اللہ نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اور صرف یہ عبادت کا شرک تو نہیں ہے، حاکمیت کا شرک بھی ہے۔ حاکمیت من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ قائد اعظم بیچارے لوگوں کو دلاسا دیتے رہے کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کر رہے ہیں جہاں پہ اسلام کے قوانین کو نافذ کیا جائے گا، ہمیں تو اپنا آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا آئین تو 1350 سال پہلے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ آج اگر بات کریں آپ قرآن کی، اور قانون سازی کرنے والے بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں آتا، آئین تو دور کی بات، کہتے ہیں جمہوریت یہاں سے ڈیریل نہیں ہونی چاہیے، یہ آئین جو ملک کا پاکستان کا آئین ہے اس کو کوئی گزن نہ پہنچے، اسلام جاتا ہے تو جائے۔ یہ ہماری سیکولر جمہوریت بننے کے رستے پہ مغرب کے پیچھے جو بھاگ رہی ہے، کبھی امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ کے، کبھی روس کی گود میں جا کے بیٹھ کے، کبھی چائنا کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ چائنیز جس طرح آپ کو دن دناتے پھرتے نظر آتے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی والا صاحب کریں۔ پاکستان کے انجینئر رلتے پھر رہے ہیں، ہر چھوٹا موٹا ٹھیکہ جو ہے وہ چائنیز کے پاس ہے۔ کسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ذلت نازل کی، نہ خارجہ پالیسی آزاد ہے، کیا آزادی ہے؟ پچھلی حکومت کی بات دیکھ لیں، سائفر لیک ہو گیا، سچا تھا جھوٹا تھا، ایک بات سمجھ آتی ہے، امریکہ ہم سے خوش نہیں تھا، عمران خان غلط تھا صحیح تھا، نواز شریف صحیح تھا، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحیح تھی، ایک بات تھی کہ امریکہ بہادر ہم سے خوش نہیں تھا، اس کی مرضی کے بغیر آپ پر بھی نہیں مار سکتے۔ یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جس کی خاطر ہم نے ملک حاصل کیا تھا؟ نہ نظام اللہ کا، نہ عدالتوں میں نظام اللہ کا۔ برطانیہ 1935 میں قانون بنا کے دیکھ گیا، وہ اپنی انگریزی اپنا کرکٹ چھوڑ گیا، اپنا قانون چھوڑ گیا۔ 1935 والا آج بھی عدالتوں میں ہے، سوائے نکاح طلاق کے مسئلے کے سارے کا سارا قانون ان کا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا تھا، کہتے ہیں ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے
جو صرف نکاح اور طلاق کے مسئلوں پہ مشتمل ہو اور باقی سارا سسٹم ہم یورپ کے دسترخوان کی جو چوسی ہوئی ہڈیاں ہیں ان سے لیں، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام آپ کو اپنا قانون دیتا ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کی خلافت ہے، اسلام کی امارت ہے، جہاں پہ لوگ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، جہاں پہ سوشل جسٹس ہوتا ہے، جہاں پہ یہ یونیورسٹیز کے سکینڈل نہیں آتے، یہ وزیروں کے بیٹے پکڑے جاتے ہیں، پورا پاکستان رو رہا ہے اور کوئی ہاتھ ڈالے گا اس کو؟ لوگ تعلیمی اداروں میں اپنی بیٹیاں کس منہ سے پڑھنے کے لیے بھیجیں گے؟ بڑے بڑے سکینڈل۔ جب سوشل جسٹس نہیں ہوتا پھر یہی معاملات ہوتے ہیں، جب انصاف نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو انصاف ملتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، عدالت بعد میں اس کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ انصاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا۔ چشم فلک نے آج تک اس طرح کا سوشل جسٹس نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی تھی، ان کے غریب لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور امیروں کو NRO دے دیا جاتا تھا، امیروں کو دے کے باہر بھیج دیا جاتا تھا، جو کروڑوں میں نہیں اربوں میں کرپشن کرتے ہیں، جو اربوں میں خربوں میں کرپشن، ملک کے خزانے لوٹ کے کھا جائیں۔ کرپشن کی بات میں آتی ہے، پہلے ذرا لا الہ الا اللہ کی بات کریں، کہاں پہ ہے؟ ایک مسلمان حکمران، سب سے پہلا فریضہ اللہ نے کہا وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ آپ کو اسلام ریاست کا نظام دیتا ہے کہ ایک امیر المومنین کا، ریاست کے امیر کا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں نظام نماز انسان کی پرسنل چوائس ہے۔ سیکولرزم اور کیا ہے کہ مذہب آپ کی پرسنل چوائس ہے، آپ اپنی مسجد تک رکھیں، اس اسلام کو مسجد سے باہر نہ لے کے آئیں، عدالتوں میں نہ لے کے آئیں، اس کو ایوانوں میں نہ لے کے آئیں، اسلام کو آپ اسمبلیوں میں، سینٹ میں اسلام کو مت لے کے آئیں۔ وہاں پہ وہ چور اچکے اکٹھے ہو کے جو لیجسلیشن کریں گے، جو قانون پاس کریں گے، چاہے وہ ٹرانسجینڈر بل ہو، چاہے وہ شراب کے لائسنس کا بل ہو، چاہے وہ زنا کے اڈوں کو لائسنس دینے والا بل ہو، چاہے وہ سود کا نظام ہو۔ سود کے نظام پہ وفاقی شرعی عدالت نے فتویٰ دیا کہ اس کو بند کرو، اور اس کے خلاف گیا پاکستان کا 3 دفعہ امیر المومنین بننے والا نواز شریف عدالت میں سود کے خلاف اس نے رٹ دائر کی، اور تب سے معاملہ التوا کا شکار ہے۔ سود کا اللہ نے کہا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے کہا اللہ نے کسی گناہ کو اتنا بڑا گناہ نہیں کہا قرآن مجید کے اندر جتنا سود کو بڑا گناہ کہا ہے۔ آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم شاید فزیکلی آزاد ہیں جسمانی طور پہ، لیکن سوچ، کلچر، سوسائٹی، سوشل سسٹم، اکانومک سسٹم، نظام سارا وہی ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا۔ یا اپنی معیشت یہودیوں سے لے لی، یا اپنا کلچر ہندوؤں سے لے لیا، یا اپنے رسم و رواج عیسائیوں سے لے لیے، یا سکھوں سے لے لیا۔ ذات پات کا نظام ہم نے، جس کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہے، یہ کشمیری ہے، یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ کمی ہے، سارا کچھ لے کے آج ہم نے ایک گتاوا بنا کے ملک کے اوپر نافذ کر دیا۔ آزادی اتنی ہے کہ کوئی انسان اپنی رائے رکھنے کی جرت نہیں رکھ سکتا۔ آپ اپنی رائے دیں گے، آپ کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ اور بات کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس ابو بکر نے کہا، اس نے کہا خلیفہ بننے سے جب میں خلیفہ بنا تھا اور میرے پاس یہ چیزیں تھیں، یہ خلیفہ بیت المال میں سے میں نے ایک چادر لی ہے، ایک پیالہ لیا ہے، مجھے دفنانے کے بعد یہ پیالہ اور چادر بھی بیت المال میں جمع کروا دینا۔ کس منہ سے بات کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کی؟ جب اس کو خنجر لگے ہوئے، وہ موت کے قریب تڑپ رہے تھے، لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، کہا لوگوں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں بیت المال میں سے شہد لے کے اپنے زخم کے لیے استعمال کر لوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ملک اس لیے بنایا تھا، لوگ اپنے جسموں کو چتاؤں میں تبدیل کر کے اس وجہ سے آئے تھے کہ یہاں پہ چند جرنیلوں کی حکومت ہوگی، اور جو بندہ بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، اس کو اٹھائیں گے۔ اور کتنی گھٹیا بات ہے، کہتے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ آپ چیک کریں کسی انسان کو اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ اپنی رائے رکھ سکے، وہ بات کر سکے کہ یہ میری رائے ہے، کہ ملک یہ آزادی ہے۔ اور جمہوریت کے نام پہ سب سے بڑا داغ
تو اسلامی جمہوریہ سب سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ جمہوریت الگ ہے اسلام الگ ہے، اس کے بعد پھر نہ اسلام نہ جمہوریت، یہ جمہوریت ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں پہ RTS سسٹم بٹھائے جاتے ہیں، الیکشن پورے کا پورا رگ کیا جاتا ہے، یہ جمہوریت ہے۔ تے ایک بندہ پورے 22 کروڑ ملک کے بندوں کا مالک، عوام کا مالک، وہ جو فیصلہ کرے گا، اس سے بدترین ڈکٹیٹرشپ اور اس سے بدترین مارشل لا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، اور لوگ جیالیں سب نے مل کے سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ سیاست جو اسلام کے ماتھے کا جھومر تھی، آپ دیکھیں وہ سیاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے سیاسی انتظام اور سیاسی امور چلاتے تھے۔ یہاں پہ PTI، پیپلز پارٹی، نون لیگ اتنا بیڑا غرق اور اتنا گندا کر دیا سیاست کو کہ آپ کے ملک کی یوتھ پاکستان کو آن ہی نہیں کرنا چاہتی۔ لوگ کہتے ہیں ہم کس بات کی آزادی منائیں، ہمیں کس بات کی آزادی ہے؟ نہ ہماری رائے کی آزادی، نہ ہمارا نظام اپنا، نہ وہ دو قومی نظریہ لا الہ الا اللہ، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کون سی آزادی ہے؟ ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ آج وہ 10 لاکھ لوگ اگر زندہ اٹھ کے آ جائیں، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی لا الہ الا اللہ کے نام پہ، قربانیاں اس وجہ سے دی تھی کہ یہاں پہ زنا کے اڈے کھلے ہوں گے، طوائفوں کو لائسنس اور پرمٹ جاری ہوں گے، شراب کے لائسنس جاری ہوں گے، اور ایک ہندو اسمبلی کا ممبر وہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں یہ شراب کے لائسنس بند کر دیے جائیں، ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، ہمارے نام پہ لائسنس لیے جاتے ہیں، اور مسلمان بل نہیں پاس کر رہا۔ ہندو جہاں پہ سودی نظام، فحاشی اور ریانی ہر قسم کی، یورپ کے پیچھے، مغرب کے پیچھے، یہ وہ صبح نہیں ہے فیض کے الفاظ میں، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر۔ وہ کہتا ہے وہ انتظار تھا جس سحر کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو کہیں وہ آزادی، وہ لا الہ الا اللہ نظر آئے گا، کہیں تو لوگوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ کبھی تو ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں گے، کبھی تو اس ملک کا قانون اور آئین قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا، کبھی تو وہ وقت ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنے اس دن پہ، آزادی کے دن پہ، اپنے رب سے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کریں، ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو اسلام کو چاہتے ہیں، جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، جو آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دراصل حقوق کا محافظ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے جو آپ کے حقوق کی حفاظت کر سکے۔ یورپ نے دیکھ لیا، یورپ واپس آ رہا ہے اپنے دقیانوسی نظام کی طرف۔ یورپ اب وہ لبرل نہیں رہنا چاہتا جتنا وہ بننا چاہ رہا تھا، وہ کنسرویٹزم، پریمیٹزم کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ یورپ میں موومنٹ شروع ہوئی ہیں کہ 50-60% وہ لوگ ہیں جن کے باپوں کا نہیں پتا۔ پرتگال جیسے ملکوں میں 97% ڈائیورس ریٹ ہے، 70، 80، 60، اور بیویاں بندوں کی وفادار نہیں ہیں، 50-50، 60-60%۔ فیملی سسٹم تباہ، ہر چیز، لوگ وہاں پہ آوازیں کھڑی کر رہی ہیں، خاندانی نظام کی طرف واپس جاؤ، مذہب آپ کو سہارا دے گا۔ اور ہمارے دیسی لبرل یہاں پہ، دیسی سیکولر، وہ اس بات کی دوڑ میں ہے کہ ہم جتنا اپنے جسم کو ننگا کریں گے شاید ہم اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ یہ بیچارے آٹے میں نمک کے برابر جتنا اتنا اثر و رسوخ ہے۔ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، پاکستان کی بقا اسی نظریے میں ہے جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا، وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو آپ کے حقوق کا ضامن ہے، جو آپ کی دنیا کی بھلائی کا ضامن ہے، جو آپ کی آخرت کی بھلائی کا ضامن ہے، وہی لا الہ الا اللہ ہے جو ہماری نجات کا ضامن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔